صبح سے دعا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق صلاة والسلام وسيد الإكرام وسيد الإسلام في الوجود أمجد المقام الممون نقطة الدار الوجود خاتم والسبق والفاتح من غلب المول الحق بالحق بالقاسم محمد اللهم صل على محمد أهل بيت وتجديد الوسائل المعصوم المنتجبين المظلمين الذين عذب الله والمرجسا وطهرهم تطهيرا لعنة الله لعن الله دائبين واجمعين وغاصبين وحقوقهن ومنكر ولاد والی فضائل ومصائب اما بعد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم یوم الندا کل ناز و امام ہی درود مکبوت برد پر لوگی تجوی کردنی باشا اللہم صلی اللہ ماتم داری ماتم حسین شیعہ موالی حید قرار کربلا نینوا سن 1447 ہجری گفتگو سن 2025 1447 ہجری امام برگاہ حق فاطمہ دو گروہ خالق کا ناصر کے سفیدہ کے شرف بانی مجلس کو بلتا فرمائے اور اہل خانہ کو بھی ہمارے کربلا کے صدقے سب کو پھر نگوان میں رکھے علی اکبر کی جوانی کے صدقے جو سفیدہ پر چل کے آیا ہے ان کی نیتوں کے مطابق انہیں ہر سانس بدلے ہر قدم بدلے اجر عظیم عطا فرمائے خالق جناب ہمارے کربلا کے صدقے علی اکبر کی جوانی کے صدقے ماتم داری قبول آپ نے سب کو اپنے بڑے حفظ و امان میں رکھے علی اکبر کی جوانی کے صدقے خالق کائنات علی اکبر کی جوانی کے صدقے جو بھی امتحانات ہو رہے ہیں جو بھی امتحانات دے رہے ہیں سب کو پھر اپنے سب لگ کے علی اکبر کی جوانی سب کامیاب ہونے نہیں عطا فرمائے ماں حسین کی مظلومیت کے صدقے علی اکبر کی جوانی کے صدقے جو بھی ہے دنیا میں جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے سے ٹکڑے عطا فرمائے جن کی اولاد نہیں انہیں اولاد نہیں عطا فرمائے جو حجت خدا کے دار محروم ہے سب کو حجت خدا کے دار نصیب فرمائے خالق کائنات ماں حسین کی مظلومیت کے صدقے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو گفتگو جتنی غزلی بادشاہ سے ہے اتنی درود اتنا پڑھو کہ شاید نجف تک جانا چاہیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج و آل محمد تو خدا کہہ رہا ہے یوم الندا کل ناس ہی بے امام ہی ہم نے ہر کسی کو قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ بلانا ہے ان کے پیشوا کے ساتھ جو ان کا پیشوا ہے ہر کسی کو تو میں رب سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں رب جلیل رب کریم رب رحمان رب الملائکہ آپ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے یوم الندا قلنا ہی بے نبیہ آپ نے ایسا کیوں کہا بے امام ہی عجب نہیں رب کی آواز ہے نہیں حتیٰ کہ امت تو نبی کی ہوتی ہے امام کی تھوڑی ہوتی ہے خدا نے کہا نہیں امت بے شک نبی کی ہوتی ہو ریت نبی کی ہوتی ہو امام کی نہیں پر نبی کو بھی امام کے ساتھ آنا پڑے گا پھر میں وہی سوال پلٹ کر آپ سے پوچھ لوں رب جلیل رب کریم آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کل یوم الندا بے امام ہی جگہ کل یوم الندا
یوم الندا کل ناس بامام ہی کی جگہ بے صحاب ہی، بے صحاب ہی، بے صحاب ہی، بے صحاب ہی، عجب نہیں اس رب کی آواز ہی نہیں، ایسا بھی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا جب اس صحابہ کے نبیوں کو میں نے امام کے ساتھ بلایا تو پھر صحابہ کس کھیت کی مولی ہے؟ میں نے کہا صحابہ تو نوکر ہیں، اللہ نے کہا ہوں بے شک صحابی نبی کے نوکر ہوں، پر نہیں۔ میں نے کہا پھر یوں کہہ دیتا کل یوم ندا کل ناس ہی بے امام ہی کی جگہ یوم ندا کل ناس ہی بے ازواج ہی، عجب نہیں رب کی آواز ہی، بالکل نہیں۔ نبی کی زوجہ محترموں کے ساتھ بولا، اللہ نے کہا نہیں، یہ مائیں ہیں، یہ مائیں ہیں۔ جب میں نے نبیوں کو نہیں بلایا تو پھر یہ کس کے؟ اچھا جب نہیں آواز ہے، اللہ کہہ رہا ہے بس یہی یوم ندا کل ناس ہی بے امام ہی، ہر کسی کو اپنے امام کے ساتھ۔ تو سمجھ آئی امام کے بغیر اللہ نبی کی ریتوں کو نہیں چھوڑتا تو کیا ان کو چھوڑ دے گا؟ تو کیا ان کو چھوڑ دے گا؟ نبی کی ریتوں کو نہیں چھوڑتا تو کیا ان کو چھوڑ دے گا؟ نہیں۔ نبی کی ریت اپنی جگہ، امام ہوتا ہے، امام ہوتا ہے، نبی کی ریت اپنی جگہ، نبی کی ریت اپنی جگہ، امام ہوتا ہے جیسا بھی ہو۔ اللہ نے کہا ہر کسی کے، میں نے کہا اچھا یہاں پر امام بتا دی ہیں، یہاں پر امام بتا دی ہے، یہاں پر امام بتا دی ہے، 12 امام ہیں، ہم تو چلو مومنوں کے علاوہ جو باقی پچھلے زمانے کی نبی کی ریت ہے ان کا کیا کرے گا یار، اب یہ بھی بتا دے۔ عجب نہیں خدا کی آواز ہے، یوم ندا کل ناس بے امام، امام تو امام۔ میں نے کہا آدم کی ریت کیا کرے گی؟ اللہ نے کہا جب نہیں، میں نے شریعت کس پہ نازل کی؟ میں نے کہا نوح پہ نازل کی۔ اللہ نے کہا جب پہلا نوح نبی ہے اس پہ شریعت نازل کی تو پھر آدم کو میں نے جب کہا نوح نبی ہے، 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 خالی نوح نبی نہ تھا، شریعت نوح پہ واجب تھی۔ اب شریعت اللہ نوح پہ واجب کرتا ہے، میں نے کہا اللہ نوح پہ شریعت واجب کرتے امام پہ تھا، اللہ نے کہا امام نہیں پر اس کا امام بھی ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا جس نے اس کی کشتی پار لگائی۔ میں نے کہا اچھا اس کی امت کہتے اس کی امت بھی اسی کے پیچھے چلے گی، تو سمجھ آئی نوح کی جو کشتی پار لگائے وہی امام ہوتا ہے، نوح کی جو کشتی پار لگائے وہی امام ہوتا ہے، کیونکہ والذین اللہ، خدا کہہ رہا ہے یوم ندا کل ناسن، کل ناس، سارے کے سارے، ایک نہیں، ہر کوئی ہر کوئی ہر کوئی۔ میں نے کہا یا رب ہر کوئی کس طرح؟ یوم الندا، یوم کا مطلب قیامت کا دن، یوم کا مطلب قیامت کا دن۔ میں نے کہا یا رب اتنا کریم، اتنا حکیم، اتنا کریم، تھوڑی سی خیر، تھوڑی سی خبر، تھوڑی سی چھوٹ رکھ دیتا۔ اللہ نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر؟ اللہ نے کہا امام ہوتا ہے۔ اچھا آپ کو ایک بات بتاؤں، خالی نبی سارے 1.25 لاکھ نبی تھے، 313 رسول تھے۔ جب میں نے پہلے نشست میں کہا تھا آج کی 5ویں نشست ہے، سب 1.25 لاکھ نبی، 13 رسول، 313 رسول، اس میں سے 5 اولو العزم، 313 پہ شریعت واجب نہیں تھی، 5 پہ شریعت واجب تھی، جن کی شریعت باقی نبیوں پہ بھی لگتی تھی۔ میں نے کہا 5 ہی کیوں؟ یہ 5 ہی کیوں؟ وہاں 313، یہاں 5، اور 1.25 لاکھ نبیوں میں سے خالی 5 ہی کیوں؟ عجب نہیں آواز ہے یار اب کی 5۔ میں نے کہا یار اب اتنے، اور ان 5 میں سے تو 2 اس طرح کے تھے جو امام بھی کہلاتے تھے۔ دوسری نشست میں نے کہا تھا حضرت موسیٰ ایک امام، تیسری نشست میں کہا تھا حضرت موسیٰ ایک امام، 12 کو پار لے گیا۔ اب امام سے مراد کیا؟ سنو گے؟
پیشوے کو امام کہتے ہیں، جس کے پیچھے چلنا ہو اسے امام کہتے ہیں۔ اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے تو پھر یہ غلط اس طرح بھی ہوگا، یعنی مجھے نہیں پتا، پر اگر یہ ترجمہ کر لیا جائے پھر تو اس صورت میں سارے نبی امام کہلائیں۔ آپ خاموش ہو گئے ہو؟ سارے نبی امام کہلائیں۔ کس طرح؟ میں نہیں جانتا، کیونکہ اگر پیشوے کو امام کہتے ہیں پھر تو ان کی امتیں بھی تھی۔ اگر پیشوے کو امام کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سارے نبی، اتنے نبی تھے جن کی امتیں تباہ ہو گئی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کی امت بھی تباہ ہوئی، وہی بچے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے۔ نوح کی امت بھی تباہ ہوئی، وہی بچے جو نوح کے ساتھ تھے۔ عیسیٰ کی امت بچ گئی۔ کچھ نبیوں کے علاوہ باقی نبیوں، 1.25 نبیوں میں سے کچھ نبیوں کے علاوہ سارے نبیوں کی امتیں تباہ۔ اب میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کچھ نبی کیوں بچے جن کی امتیں؟ پہلا ان میں حضرت یونس ہے، دوسرا حضرت عیسیٰ، باقیوں کی میں پہلے نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کتنے نبی تھے، اتنے نبی تھے مجھے نہیں پتا، 1.25 نبی، پر باقیوں نبیوں میں آپ کا نبی بھی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ، آپ اور میرا نبی بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نبی کی امت بھی بچی، اس نبی کی امت پہ عذاب آنا تھا، آیا کیوں نہیں؟ کبھی سوچا؟ کبھی سوچا؟ حتیٰ کہ باقی امتوں کی نسبت یہ امت زیادہ گناہگار ہے۔ میں اپنے سوال، اپنے جواب، اپنے لفظ پہ غور و فکر کے ساتھ کہہ رہا ہوں، باقی امتوں کی نسبت حضرت صالح نبی کی امت پہ عذاب آیا، حتیٰ کہ حضرت صالح نبی کی امت پہ عذاب اس لیے کہ حضرت صالح نبی کی امت کی اونٹنی، حضرت صالح نبی کی اونٹنی، حضرت صالح نبی کی امت میں سے جس 4 لوگوں نے صالح نبی کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے، باقی خاموش رہے، اللہ نے پوری قوم کر دی۔ کبھی سوچا ہے کیوں؟ آپ خاموش ہو گئے ہو؟ خالی نہیں، کچھ نبی حضرت، پھر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اب میں بتاتا ہوں یہ واقعہ کہاں سے پڑھوں، یہ آپ کو طریق اسلام میں بھی مل جائے گا، بہت ساری کتابیں ہیں، یہ آپ کو قصص الانبیاء میں بھی مل جائے گا، جو یہاں سے فضائل اعضاء میں پڑھ رہا ہوں، بہت ساری کتابیں ہیں جو ہسٹری ہے جو نبیوں پہ ملی، وہی لیجیے گا جو سیدوں کی لکھی ہوئی ہو یا کچھ عزادار آپ جو سے بھی لیں گے آپ کو نبیوں پہ مل جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں اتنے نبی کی امت، پیشوے تو وہ بھی تھے، پیشوے تو یہ بھی تھے، پھر اتنے نبی کی امت 4 کے پاؤں کاٹے، میں اپنے باقی امتوں کی نسبت وہ اٹھنی تھی، 4 لوگوں نے پاؤں کاٹے، تو پھر مجھے امام کا فرمان یاد آ گیا، امام نے فرمان، ہم کا فرمان ہے اگر جہاں ظلم ہو رہا ہو، جہاں ظلم ہو رہا یا وہاں پر خاموشی سے دیکھنا اور کھڑے ہونا، تو وہ ظلم میں شریک ہو گیا، وہاں سے دور چلے جاؤ، کیونکہ امام کا فرمان ہے ایک قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی۔ مجمع میں سے ایک بندہ کھڑا ہو کہ مولا قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی، کیسے، کس طرح؟ کہ مولا قاتل بھی جہنمی، مقتول بھی جہنمی، کس طرح؟ امام نے فرمایا قاتل وہ جو قتل کرے، مقتول وہ جو ظلم دے کے خاموش رہ جائے۔ قاتل وہ جو قتل کرے، مقتول وہ جو ظلم دے کر خاموش رہ جائے۔ میں نے کہا یار ابھی تو میں نے امام کا مولا کا ظلم جہاں پر ہو رہا ہوں نا، یا وہاں پر کھڑا نہیں ہونا چاہیے، اگر کھڑے ہوتے ہیں چھڑواؤ لڑائی وغیرہ، یا وہاں پر کھڑے نہیں، ورنہ آپ بھی قیامت والے دن ظلم میں شامل ہوں گے، اس وقت اس ظلم میں شامل ہیں، یا پیچھے ہٹ جاؤ یا چھڑواؤ، کیونکہ یہ نہیں کہ آپ ظلم میں شامل ہو جائیں۔ میں نے کہا صالح نبی کے اٹھنے کے لوگوں نے 4 لوگوں نے اٹھنے کے پاؤں کاٹے، پھر اللہ نے اس پر عذاب بھیجا، یہ امت بھی نبی کے عذاب کے لائق تھی، پھر عذاب کیوں نہ ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ نبی جاننے سے پہلے نبی نے کہا یار اب
جب تک قیامت ہے اس امت پہ عذاب مت بھیج، کیونکہ دعا مانگی تھی نبی نے اس امت پہ عذاب نہ آئے. خدا کہہ رہا ہے عذاب نہ آئے، خدا کہہ رہا ہے عذاب نہ آئے، اللہ کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا آئے گا یہ امت. اب میں نے کہا اس امت یہ امت باقی امتوں کے نسبت زیادہ گناہ گار رہی، پھر اللہ نے عذاب کیوں نہ بھیجا؟ کیونکہ آپ کے نبی نے دعا مانگی تھی یہ عذاب نہ آئے. پر پھر بھی اللہ آپ کو سبق سکھانے کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیتا ہے، کیونکہ آپ نے کبھی سوچے نہیں نا یہ امت اس قابل کہاں بن گئی جو آل محمد کو لوٹ کھا لے. یہ امت اس قابل کہاں بنی؟ وہی پہلی نصیحت میں نے کہا یوم ندا، جو پہلا موضوع پہلی نصیحت چل رہی ہے یوم ندا کل الناس بے امام ہی. خدا نے یہاں پر اس بے حساب ہی کیوں نہیں کہا، بے زواج ہی کیوں نہیں کہا، بے نبی ہی کیوں نہیں کہا؟ وہ بھی تو کہہ سکتا تھا، نہیں. خدا نے کہا یوم ندا کل الناس ہی بے امام ہی، قیامت کے دن ہر کوئی اپنے پیشواؤں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ہر کوئی اپنے اماموں کے ساتھ. جس طرح نبی کی حدیث کے میں نے ذکر کیا تھا کہ مجمع میں سے کھڑے ہو کے لوگوں نے کہا مجمع میں جائیے، جیسے یہودی اور عیسائی آگے کہ یا رب آپ بتا دیجیے، یہ کہہ رہا باپ کے ساتھ اٹھے گا، یہ کہہ رہا ماں کے ساتھ اٹھے گا، آپ بھی بتا دیجیے قیامت والے دن کس طرح اٹھے گا. امام نبی نے کہا، نبی نے کہا ہر کوئی امام، نبی نے جب تیسرے حصے میں کہا تھا کہ نبی نے فرمایا ہر کوئی اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا، مطلب نہ ماں کے ساتھ اٹھے گا نہ باپ کے ساتھ. اللہ نے نبیوں کا بھی نہیں کہا، اتنے نبی تھے نبیوں کا کہہ دیتا، نبی کے ساتھ بھی نہیں کہا. اللہ نے کہا یہ باپ کے ساتھ یہ ماں کے ساتھ نہیں، اللہ نے کہا صرف امام کے ساتھ. امام کا ترجمہ کر لیا جائے تو کوئی انہوں نے لکھا پیشوا کہتے ہیں، نہیں. پھر آپ اس طرح ہو جائے گا آپ کو تو کوئی باب کعبہ بھی بنا لیتے ہو، نہیں. امام کا مطلب پیشوا نہیں ہوتا. اگر امام کا مطلب پیشوا ہو جائے تو پھر تو 1.25 نبی پیشوا تھے. امام کا مطلب پیشوا نہیں، امام کا مطلب وہ ہوتا ہے جو حق غلط راستے سے نکال کر حق کی طرف لے جائے. پھر تو وہ نبی بھی تھے غلط راستے. نبیوں کا مقام ہے ہدایت کرنا، غلط راستے سے حق کی طرف نہیں. امام کا کام ہے غلط راستے سے نکال کے حق کی طرف. یہی تو میں بتا رہا ہوں، موسیٰ اکیلا تھا 12 کو لے گیا، حسین ایک ہے، 99 حسین 12 یہاں ہے، یہ سارے کشتی ہیں 99 بشکوائیں گے. موسیٰ اکیلا تھا 12 کو لے گیا. یوم ندا ہی کل ناس ہی بے امام ہی. کبھی آپ نے سوچا اس امت پہ عذاب کیوں نہ آیا؟ زندگی رہی انشاءاللہ کل کی گفتگو میں پیش نظر بیان کروں گا. آج کی گفتگو موضوع فقط قرآن فقط علم. آج اس کا جنازہ اٹھنے والا ہے جس کی عمر زارا والی ہے. شہزادہ علی اکبر علیہ السلام. میں نے کہا ہے آج اس کی جنازہ اٹھنے والا ہے جس کی عمر 18 سال ہے، شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، جسے عالیہ اور حسین نے پردوں میں پالا ہو اسے اکبر کہتے. عالیہ اور حسین نے، اس لیے کربلا کی زمین کو جہانگیر علی اکبر کہتے. خداوند عالم اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. خداوند عالم اس جوان کے چہرے نہیں، اس جوان کو چہرے پہننے. کبھی سوچا 18 سال کا اکبر، اتنا جوان اکبر، حسین اکبر، کربلا کی زمین. آج بھی کربلا جاؤ نا تو وہ مکان آتا ہے، مقام آتا ہے
جہاں اکبر کو برچی لگی، جہاں اکبر کو برچی لگی، خالی برچی نہ لگی، سننا، ایک ہوتی ہے برچی، ایک ہوتا ہے نیزا۔ برچی سنو گے کس طرح کی ہوتی ہے؟ اگر تو یوں کریں تو وہ برچی بنے گی، اور آگے سے لوہے ہوگا، پیچھے سے ڈنڈا ہوگا لکڑی کا، لوہے کا بھی ہو سکتا ہے ڈنڈا، الگ الگ قسم کے، مجھے نہیں پتا، مختلف کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہی پڑھ رہا ہوں۔ اور نیزا جو ہوتا ہے نا وہ سیدھا ہوتا ہے، آگے سے چاقو کی طرح ہوتا ہے، مڑا ہوا ہوتا بڑا تیز ہے، اور ٹرائی اینگل کی طرح کی شکل ہوتی ہے۔ خالی برچی نہ لگی، مقتل کی کتاب کہتی ہے اگر کسی زمانے میں کسی کو نیزا لگے نا تو جرت نہیں کہ وہ انسان زندہ رہ سکے، اسی وقت مر۔ اور اگر برچی لگے تو سینہ چیر دیتی ہے۔ 18 سال کا کریہ جوان علی اکبر، عاشور کا دن ہوا، صبح کا وقت ہوا، مؤذن نہ آیا اذان کے لیے، حسین نے صدا دی کہ اکبر آج تو اذان دے۔ میری بہن نے سننا کہ بابا میں کہاں آدھی وہاں یا ٹیلے پہ کھڑو کے کہ پوری دنیا سنے کہ بابا آپ کی بہنیں تو سنیں گی اور میری بہنیں کہ اکبر تو اذان دے وعدہ میں کرتا ہوں تیری بہنیں بھی مدینے تک سنیں گی۔ مقتل کی کتاب کہتی ہے، مقتل مکرمہ ہے اس میں کتاب میں لکھا ہوا ہے، مقتل کی کتاب کہتی ہے جب علی اکبر نے اذان دی نا، دنیا کے کوئی کونا بھی ایسا نہیں کہ جہاں علی اکبر کے اذان کے بعد نہ گئی ہو۔ مدینے سے لے کے شام تک، مصر تک، اور مصر سے لے کے پوری دنیا میں سات بر اعظم تک اذان کے آواز گئی، خالی مدینے تک نہیں، یہاں سے علی اکبر کی اذان کے علی اکبر نے صدا بلند کی ٹیلے پہ کھڑو ہو کے کہ بابا میں اذان تو دیتا ہوں، کیا میری آپ کی بہنیں بھی سنیں گی؟ کہ میری بہنیں؟ حسین نے کہا تو اذان دے وعدہ میں کرتا ہوں۔ ادھر سے حسین اکبر نے اللہ اکبر کے صدا بلند کی، ادھر سے حضران حسین ابن علی، ادھر سے حسین اکبر نے اللہ اکبر کی اولاد کی کہا اللہ اکبر، جیسے اللہ اکبر کی پہلی صدا بلند ہوئی، ادھر سے اکبر حضران حسین ابن علی اذان جیسی پہلی صدا بلند ہوئی، سنو گے سنو، پہلی اذان اکبر اکبر کے آنے کی صدا ہوئی، ادھر سے اکبر نے جیسے ہی اللہ اکبر کے صدا بلند کے مدینے تک آواز گئی، ابھی مدینے تک نہیں، یہاں سے قزدران سے مقتل کی کتابیں کہتی ہیں مدینے تک پہنچ گئی تھی۔ جیسے ہی سغرا کو پتا چلا اذان آئی، اب سغرا نے کہا اماں سنے تو صحیح، اکبر اذان دے رہا ہے نا، جو قدموں پہ اکبر کے قدموں پہ قدم رکھ کے، قدموں پہ اختار رکھ کے سوئی ہوئی تھی، اور اکبر کے انتظار کر رہی تھی، وہ اذان مدینے تک جب دیکھا کبھی اذان کا علی اکبر، اماں نے ام المؤمنین کہا اکبر کے اذان آواز اکبر کی آ رہی ہے، کہا اکبر میرا آگے، اکبر نہیں، جیسے دوسری آواز سنی ابھی اکبر اللہ اکبر کے صدا بلند ہوئی، ابھی سغرا دوڑ گئی، تیسری آواز سن، جب دیکھا نا کہ کبوتر مدینے کی طرف آ رہے ہیں، وہ مدینہ کربلا سے چل کر سامنے کبوتروں کے مقتل کتاب میں ہے لکھا ہے، جیسے کہ سامنے کبوتر بیٹھے ہوئے اللہ اکبر کے صدا بلند ہوئی، جیسے ہی دیکھا کہ اللہ اکبر کا اماں یہ علی اکبر کی اذان ہے، پر علی اکبر نہیں آیا، یہ علی اکبر کی اذان ہے پر علی اکبر نہیں آیا۔ علی اکبر نہیں آیا، حضران حسین بن علی
کربلا کی زمین پہ علی اکبر نے اجازت مانگی لڑنے کی. کہ بابا اجازت. کہا نہیں دوں گا. حسین بن نے کہا نہیں اجازت. کہ بابا اجازت. حسین بن کہتے ہیں پالنے والی سے پوچھ, جس نے پالا ہے. اب پالنے والی سے پوچھ. کہ بابا اگر وہ اجازت دیں گے تو پھر جانے دیں گے. کہ پالنے والی سے پوچھ. پھر حضران حسین بن جیسے ہی کا پالنے والے سے پوچھ. پالنے والے سے علی اکبر جیسے علی اکبر بی بی زینب عالیہ کے پاس گئے. علی اکبر بی بی زینب عالیہ کے پاس گئے. جیسے گئے جا کے بیٹھ گئے. علی اکبر بیٹھ گئے. جیسے بیٹھے بی بی زینب کے گود میں سر رکھا. علی اکبر نے جیسے گود میں سر رکھا. علی اکبر گود میں سر رکھ کے کہتے ہیں اماں کچھ مانگو دیں گی ضرور. بی بی زینب کہتے مانگ. شرماتا کیوں مانگ. کماں مرنے کی اجازت. بی بی زینب رو کے کہتے نہیں جائے دوں گی. برقوں میں پالا 18 سال عمر. 18 سال تو اس لیے پالا تھا برتیوں نیزوں کے لیے. کماں بی بی زینب رو پڑی. علی اکبر کہتے اچھا نہیں جاتا. مختلف کی کتاب کہتے اب جیسے علی اکبر نے کہا نا اچھا نہیں جاتا. کماں ایک بات تو بتا, وہ جو سامنے خیمے کے باہر کھڑا ہے وہ کس کا بیٹا ہے. بی بی زینب رو کہتی ہے وہ فاطمہ کا بیٹا ہے. کماں اور میں. بی بی زینب علی اکبر کی طرف کہ تو میرا بیٹا ہے. کہ اگر قیامت والے دن دادی زہرا نے پوچھ لیا کہ اپنا بیٹا پیارا تھا میرا بیٹا پیارا پھر کیا جواب دے گا. جیسے علی اکبر کو مرنے کی اجازت ملی. حضرت حسین علی جیسے علی اکبر کو مرنے کی اجازت ملی. ادھر سے علی اکبر کو جیسے مرنے کی اجازت 64 بیویوں نے حضرت حسین بن علی خیمے میں پردہ بنایا. علی اکبر کو جیسے تیار ہوا تیار کرنا تھا. حسین بن علی نے تاط الحنک بنانا شروع کیا. اب تاط الحنک عرب میں رواج ہے. جس طرح تاط الحنک بناتے ہیں اب تاط الحنک کا پہنانا تھا. سنیں گے کس طرح تاط الحنک کو اس طرح باندھنا شروع کیا. حضرت جیسے ہی تاط الحنک کو باندھنا شروع کر علی اکبر کے جیسے تاط الحنک کو باندھنا شروع کیا. حسین نے ابھی انا للہ و انا پڑھنا سو تاط الحنک بنایا. 64 بیویوں نے پتھروں کا ماتم کیا. 64 بیویوں نے پتھروں کے ماتم کیا. ادھر علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوا. گھوڑے پہ سوار ہونا تھا. جیسے گھوڑے پہ سوار ہو کے اکبر گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے ہر کسی نے پیار کیا. سکینہ رہ گئی. ہر کسی نے پیار کیا. سکینہ آ گئی. بی بی سکینہ کہتی ہیں بھیا مجھ سے نہیں ملیں گے. میرا قد چھوٹا ہے بڑے ہیں قد میں تھوڑا سا نیچے ہی. اب علی اکبر جھکے. بی بی سکینہ نے ماتھا چوما. پھر کب بدن چاک کیجئے میں نے آپ کا سینہ چومنا ہے. اب سینہ چومنا شروع کیا. جیسے سینہ چوما کا سینہ کیوں کم ماتھے میں جو چوما ہے وہ میرا حصے کا. جو سینے میں جو چوما ہے وہ آپ کی بہن جو آپ کے لیے پردے جو آپ کے مدینے میں آپ کا بیٹھ کے انتظار کر رہی ہے. حضرت اب اتنا کہنا تھا علی اکبر کی جواب. حضرت حسین جب میں کہوں گا تب زیارت آئے گی. ادھر سے اکبر گھوڑے کی طرف سوار ہوئے. اب مختلف مکرمہ کی کتاب اس میں لکھا ہے حسین نے کوئی 50 40 مرتبہ بلایا اور اکبر ایک پر مرتبہ واپس آ اور چوما. پھر اکبر آخری مرتبہ جب بلایا نا آخری مرتبہ تب پتہ کیا ہوا. اکبر نے کیا کہا بابا اگر اجازت دل نہیں مان رہا اجازت نہیں دینے سے بھیجتے کیوں ہے. کبھی آپ مجھے بجلاتا کبھی. اب جب آخری مرتبہ حسین نے کہا نا اللہ حافظ اب جاؤ نہیں بلاتا. اب اکبر آگے بڑھا. اکبر جیسے آگے بڑھا تو حسین کونیوں کے بل پیچھے چلنے بڑھ گیا. اب جیسے کونیوں کے بل پیچھے چلے تو آگے سیدہ آ رہی تھی. سیدہ آگے کہتے اکبر پیچھے تو دیکھ میرے بیٹا کیسے آ رہا ہے. اکبر پیچھے تو دیکھ میرا بیٹا کیسے آ رہا ہے. اکبر آئے گھوڑا پیچھے پلٹا.
حسین رک گیا. حسین کہتے ہیں اکبر اب واپس اب پکا نہیں جاؤ. جیسے چلا حسین اب اکبر جیسے گھوڑے پہ سوار ہوا. گھوڑے پہ اکبر کا سوار ہو کے جانا تھا زدران حسین میں. گھوڑے پہ جیسے سوار ہوا اب گھوڑے پہ سوار ہوا جیسے اکبر کو پیچھے آگے سے کسی ظالم نے زدران پرچی کا پھال مارا. پرچی کا پھال مارنا تھا. جیسے پرچی کا پھال مارا تو اکبر زین سے گر گئے. اکبر کا زین سے گرنا تھا. جیسے اکبر زین سے گرا زدران حسین علی خالی زین سے نہ گرے اکبر زین سے گرے تھے. جیسے اکبر زین سے گرے تو حسین مارتے حسین دیکھتے ہیں. اب حسین آواز مارتے تو زدران حسین گھوڑا واپس پلٹا. آگ گھوڑا وہیں سے باہر مارے تو کعب آگ کہتے ہیں اب حسین کو اٹھا. حسین کو کعب پہ بیٹھ کے جیسے اکبر کو دیکھا تو جیسے اکبر میدان میں ہے تو لاکھ فوج دور ہونا شروع ہوئی. اکبر اتنے بندے مار لیے تھے 40-50. حضرت ایک بات یاد رکھیں جب کسی نے ہاشمیوں کو مارا دھوکے سے مارا ہے. شامیوں کی روایت تھی کہ ہاشمیوں کو جب بھی مارنا دھوکے سے مارنا کیونکہ ہاشمیوں کو ویسے سامنے سے نہیں. اب جیسے اکبر زین سے گرا تو اکبر کے پیچھے سے کسی نے خنجر سے وار کیا نیزے سے. میں نے کہا برچی سینے میں لگی نیزہ پیچھے سے لگا. نیزہ پیچھے سے لگا. اکبر کے سینے میں برچی کا پھال لگا. حسین آ گئے. حسین نے اکبر کو لٹایا. زانوں پہ اکبر کا سر رکھا. زانوں پہ سر رکھنا تھا علی اکبر کا. جیسے علی اکبر کا زانوں پہ سر رکھا زانوں پہ سر رکھنا تھا. سینے میں برچی لگی. اکبر برچی کا پھل لگا. قاتل نے برچی کا پھل مارا ہے نکالا نہیں. تو علی اکبر کہنے لگے بابا قاتل کہتا تھا ہم نے سنا حسین بڑا صابر ہے. اتنا کہنا تھا حضرت حسین. ابراہیم نبی سارے نبیوں کی آواز آئی. حسین نے اللہ سے کہہ کر کہا اے اللہ میرا تو بیٹا ہے ان کا کچھ نہیں لگتا. نبیوں سے کہہ دیجئے نا اکبر کی برچی کا پھل نکالے. اب مقتل کی کتاب میں یہی لکھ اکبر سے کہہ کہ برچی کا پھل. ابراہیم نے گردن جھکا لیا. آدم نے آنکھ منہ پھیر لیا. اب جیسے ابراہیم نے کہا آج اسماعیل ہم چلتے ہیں یہ اور ہے یہ اور ہے. ابراہیم نے کہا ہم اور ہے یہ اور اتنا کہنا تھا. اب جیسے حسین نے کہا علی اکبر نے حسین کو پاپا اب برچی نکالیے اب پھل نکالی. حسین نے کہا دیکھ لے اکبر نہ میں حسین کہتا ہے اکبر کہتا ہے بابا نہ میں اسماعیل ہوں نہ ابراہیم ہے. اب برچی کا پھل نکالیے. اتنا کہنا تھا اکبر. حسین نے جب نکالنے کا اکبر برچی کا پھل نکالنا اکبر حسین جیسے حسین نے کہا اکبر کو برچی کا پھل نکالیے. حسین کوئی نبی نہ آیا. کوئی جیسے پیچھے سے کوئی پسلی ٹوٹی والی نقاب پوشید عورت آ گئی. اس نے حسین کندھے پہ ہاتھ رکھا. کہا حسین برچی کا پھل نکال. میں نہ دہلی پر تجھے ادھر سے نہ دہلی کے صدا بلند. حسین نے برچی کا پھل نکالا. اکیلی برچی نہ آئی. برچی کے پھل کے ساتھ لے جا علی اکبر کا